امام احمد رضا در خواجہ پر 5 رجب المرجب 1441 سن ہجری مطابق 29 فروری 2020 عیسوی بروز ہفتہ مدنی مذاکرے سے قبل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعلیٰ حضرت در خواجہ کے موضوع پر بیان فرمایا، جس کی مدد سے یہ رسالہ نئے مواد کے کافی اضافے کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ پہلے اسے سنیں۔ اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، جو لوگوں کو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ دکھاتے رہے۔ خاتم النبیین یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد دروازے نبوت بند ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، پھر تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم نے دنیا بھر میں دین اسلام کا پیغام عام فرمایا۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہوئی۔ کہیں سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ذریعے گمراہوں کو راہ ہدایت ملی، اور کہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی اشاعت فرمائی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ خواجہ غریب نواز حسن سجزی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ الحمدللہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضریوں اور آپ کے ساتھ عقیدت و محبت بھرے واقعات اور اقوال کا مجموعہ ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے چند سال قبل اس موضوع پر بیان فرمایا، اسے مزید اضافے اور تبدیلی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور قیامت میں ہمیں ان کے غلاموں میں اٹھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد رضا در خواجہ پر دعائے اتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا در خواجہ پر پڑھ یا سن لے، اسے اپنے ولیوں کا ادب نصیب فرما، اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور اسے اس کے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اللہ پاک سے دعا مانگو تو اپنی دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تو مقبول ہی مقبول ہے، اور اللہ پاک اس سے بڑھ کر کریم ہے کہ بعض کو قبول کرے اور بعض کو رد کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامت خواجہ بزبان امام احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار سے بہت فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم، جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جس کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور دربار شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، خواجہ اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ جلن مچی ہے، بدن میں آگ لگ رہی ہے۔ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ
بارگاہ خواجہ غریب نواز میں عرض کرتے ہیں، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، مجھے اجمیر شریف حاضری دینی ہے۔ برہان ملت حضرت مفتی محمد عبد الباقی رضوی جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدی و مرشدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو 1905 میں دوسرے سفر حج سے واپسی پر بمبئی میں جبل پور یعنی شہر تشریف لانے کی دعوت پیش کی، تو میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی مجھے اجمیر شریف حاضری دینی ہے، اجمیر شریف حاضری دیتا ہوا بریلی جاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی جبل پور آؤں گا۔ عرس خواجہ پر بیان۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت تھی۔ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دی ہے، بلکہ قابل اعتماد تاریخی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ بیان رضا کی کشش سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر عرس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا کرتا تھا، اور اس بیان کا اہتمام خود مزار شریف کے دیوان صاحب یعنی مشیر صاحب کیا کرتے تھے۔ اس بیان کو سننے کے لیے دور دور سے بڑی خلقت یعنی عوام اور علماء کرام، بلکہ بعض دفعہ دکن کے حکمران بھی آتے تھے۔ بریلی شریف سے اجمیر شریف۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے آخری دنوں اجمیر شریف کے سفر کا ایک اور ایمان افروز واقعہ علامہ نور احمد قادری اپنے دادا مرید اعلی حضرت حاجی عبد النبی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ اس مرتبہ جب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف سے اجمیر شریف عرس غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری کے لیے جانے لگے تو آپ کے ساتھ 10-11 مریدین بھی تھے۔ ایک دادا جان یعنی حاجی عبد النبی قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا شاہ عبد الرحمن قادری جے پوری اعلی حضرت کے شاگرد اور خلیفہ، اور دوسرے خود دادا جان محترم حاجی عبد النبی قادری رحمۃ اللہ علیہ سمیت کچھ اور حضرات تھے۔ دہلی سے اجمیر شریف تک جانے کے لیے BB&CIR ریل چلا کرتی تھی۔ جب یہ ریل گاڑی پھلیرا اسٹیشن پر پہنچی تو قریب مغرب کا وقت ہو جاتا تھا۔ پھلیرا اس دور کا بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہوا کرتا تھا، جہاں سانبھر، جودھ پور اور بیکانیر سے آنے والی گاڑیوں کا بھی کراس ہوا کرتا تھا۔ ان تمام دوسری لائنوں سے آنے والے مسافر اجمیر شریف جانے کے لیے اسی میل گاڑی یعنی ٹرین کو پکڑتے تھے، اس لیے یہ میل گاڑی پھلیرا اسٹیشن پر تقریباً 40 منٹ ٹھہرا کرتی تھی۔ میں نے خود اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے اسی گاڑی سے کئی بار سفر کیا اور پھلیرا اسٹیشن کا حال دیکھا ہے۔ ٹرین جب رکی، بہرکیف جب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے تو پھلیرا اسٹیشن پر پہنچتے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین سے فرمایا، نماز مغرب کے لیے جماعت پلیٹ فارم پر ہی کر لی جائے۔ چنانچہ چادریں بچھا دی گئیں اور لوگوں میں سے جن کا وضو نہ تھا انہوں نے وضو کر لیا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر باوضو رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا میرا وضو ہے، اور امامت کے لیے آگے بڑھے۔ پھر فرمایا کہ آپ سب لوگ پورے اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، انشاءاللہ گاڑی ہرگز اس وقت تک نہ جائے گی جب تک ہم لوگ نماز پورے طور سے ادا نہیں کر لیتے۔ ٹرین چل نہ سکی۔ یہ فرما کر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے امامت کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔
مغرب کے فرض کی جب ایک رکعت ختم کر چکے تو ایک دم گاڑی نے وسل دے دی۔ پلیٹ فارم پر دیگر بکھرے ہوئے مسافر تیزی کے ساتھ اپنی اپنی سیٹوں پر گاڑی میں سوار ہو گئے، مگر آپ کے پیچھے نمازیوں کی یہ جماعت پورے استغراق یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں برابر مشغول رہی۔ دوسری رکعت مغرب کے فرض کی ہو رہی تھی کہ گاڑی نے اب آخری وسل بھی دے دی، مگر ہوا کیا کہ ریل کا انجن آگے کو نہ سرکتا تھا۔ میل گاڑی تھی، کوئی معمولی پیسنجر گاڑی نہ تھی، اس لیے ڈرائیور اور گارڈ سب پریشان ہو گئے کہ آخر یہ ہوا کیا کہ گاڑی آگے نہیں جاتی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انجن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کو پیچھے کی طرف دھکیلا تو گاڑی پیچھے کی سب چلنے لگی، مگر جب انجن کو آگے کی طرف دھکیلتا تو انجن رک جاتا۔ اتنے میں اسٹیشن ماسٹر جو انگریز تھا اپنے کمرے سے نکل کر پلیٹ فارم پر آیا اور اس نے ڈرائیور سے کہا کہ انجن کو گاڑی سے کاٹ کر یعنی جدا کر کے دیکھو چلتا ہے یا نہیں۔ اس نے ایسا ہی کیا تو اچھی طرح پوری رفتار سے چلا، مگر جب ریل کے ڈبوں کے ساتھ جوڑ کر اسی انجن کو چلایا تو وہ پھر جام ہو گیا اور 1 انچ بھی آگے کو نہ چلا۔ ریل کا ڈرائیور اور سب لوگ بڑے حیران و پریشان کہ آخر یہ ماجرا یعنی واقعہ کیا ہے کہ انجن ریل کے ساتھ جڑ کر آگے کو نہیں جاتا۔ ولی کامل کی برکت۔ اسٹیشن ماسٹر نے گارڈ سے جو نمازیوں کے قریب ہی کھڑا تھا پوچھا کہ کیا بات ہے کہ انجن الگ کرو تو چلنے لگتا ہے اور ڈبوں کے ساتھ جوڑو تو بالکل پٹری پر جام ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ گارڈ مسلمان تھا، اس کے ذہن میں بات آ گئی۔ اس نے اسٹیشن ماسٹر کو بتایا کہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بزرگ جو نماز پڑھا رہے ہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یقیناً اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اب جب تک یہ بزرگ اور ان کی جماعت نماز ادا نہیں کر لیتے یہ گاڑی مشکل ہے کہ چلے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان ولی اللہ کی کرامت معلوم ہوتی ہے، بس اب ان کے نماز ادا کرنے تک تو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اسٹیشن ماسٹر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ کہنے لگا کہ بلا شبہ یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ نمازیوں کی جماعت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور نماز میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدین کے استغراق اور خشوع و خضوع کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔ انگریزی اس کی مادری زبان تھی، مگر وہ اردو اور فارسی کا بھی ماہر تھا اور بے تکلف اردو میں کلام کرتا تھا۔ گارڈ کے ساتھ اس کی یہ ساری گفتگو اردو ہی میں تھی۔ سچا مسلمان نماز قضا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا اور بآواز بلند درود شریف پڑھ کر دعا مانگنے میں مصروف ہو گئے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھ کر نہایت ادب کے ساتھ اسٹیشن ماسٹر انگریز نے اردو ہی میں عرض کی، حضرت ذرا جلدی فرمائیں، یہ گاڑی آپ ہی کی مصروفیت عبادت کے سبب چل نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نماز کا وقت ہے، کوئی بھی سچا مسلمان نماز قضا نہیں کر سکتا۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض کو کیسے چھوڑا جائے؟ اسٹیشن ماسٹر پر اسلام کی روحانی ہیبت طاری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدین نے سکون کے ساتھ جب نماز پورے طور پر ادا کر لی اور دعا مانگ کر فارغ ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پاس ہی کھڑے ہوئے انگریز اسٹیشن ماسٹر سے فرمایا، انشاءاللہ اب گاڑی چلے گی، ہم سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ یہ فرمایا اور اپنے سب ہمراہیوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی نے سیٹی دی اور چلنے لگی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنے انداز میں سلام کیا اور آداب بجا لایا، مگر اس کرامت کا اس کے ذہن اور دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ انگریز کے دل میں ہلچل۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تو اجمیر شریف روانہ ہو گئے، مگر اسٹیشن ماسٹر سوچ میں پڑ گیا۔ رات بھر وہ اسی غور و فکر میں رہا، اس کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوئی
تو چارج اپنے ڈپٹی کے حوالے کر کے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ حاضری کے لیے اجمیر شریف کی جانب چل پڑا تاکہ وہاں درگاہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر حاضر ہو کر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لے۔ انگریز مسلمان ہو گیا۔ جب اجمیر شریف پہنچا تو دیکھا کہ دربار شریف کی شاہ جہانی مسجد میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایمان افروز واعظ یعنی بیان ہو رہا ہے۔ وہ واعظ میں شریک ہوا، اور جب واعظ ختم ہوا تو قریب پہنچ کر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ چوم لیے اور عرض کی، جب سے آپ پھلیرا اسٹیشن سے ادھر روانہ ہوئے ہیں میں اس قدر بے چین ہوں کہ مجھے سکون نہیں آتا۔ آخر اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ یہاں حاضر ہو گیا ہوں، اور اب آپ کے دست مبارک یعنی ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی کرامت دیکھ کر مجھے اسلام کی صداقت یعنی سچائی کا یقین کامل ہو گیا ہے، اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بس اسلام ہی اللہ پاک کا سچا دین ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ہزارہا زائرین دربار خواجہ غریب نواز کے سامنے اس انگریز جس کا نام رابرٹ تھا اور اس کے خاندان کے 9 افراد کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس کا اسلامی نام غوث پاک کے نام پر عبد القادر رکھا۔ آپ نے اس کو مسلمان کرنے کے بعد سلسلہ قادریہ میں اپنا مرید بھی کیا، اور یہ ہدایت فرمائی کہ اعلی حضرت کی نصیحت، ہمیشہ اتباع سنت کا خیال رکھنا، انہی سنتوں پر عمل کرنا، نماز کسی وقت نہ چھوڑنا، نماز روزے کی پابندی بہت ضروری ہے، اور جب موقع ملے تو حج پر بھی ضرور جانا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور ہمیشہ خدمت دین کا خیال کرنا۔ اب اپنے وطن بھی جب جاؤ تو وہاں بھی دین کو پھیلانے کی خدمت انجام دینا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب خود بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو اور اپنے خاندان کے افراد کو قرآن پاک کی تعلیم دلواؤ۔ پھر وہ 9 مسلم انگریز قرآن کریم ختم کرنے کے بعد ہندوستان سے وطن واپس لوٹ گیا، اور وہاں جا کر اسلام کی خدمت کے لیے وقف ہو گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو، از پے غوث و رضا خواجہ پیا۔ جمعے میں بیان۔ ایک بار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اجمیر شریف قیام کے دوران جمعہ کا دن آ گیا۔ اعلان ہوا کہ مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مزار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ واقع مسجد شاہ جہانی میں جمعہ سے قبل خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان ولایت پر بیان فرمائیں گے۔ اس جمعے کو کئی گھنٹے پہلے ہی نمازیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مسجد اور آس پاس کی جگہ بھر گئی۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا بیان شروع ہوا۔ بیان شریف ایسا ایمان افروز تھا کہ حاضرین جھوم اٹھے۔ پھر اعلان ہوا کہ باقی بیان بعد نماز عشاء اسی مسجد میں ہوگا۔ لوگ خوش ہو گئے۔ پھر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بعد عشاء بیان شروع فرمایا، اور رات کافی دیر تک بیان ہوا۔ اللہ اللہ تباحر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا ہے جو سرمایہ، واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خواجہ صاحب کا اختیار۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھاگل پور ہند کے ایک شہر سے ایک صاحب ہر سال اجمیر شریف جاتے تھے۔ ایک ایسا مالدار شخص جو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی ولایت و اختیارات کو نہیں مانتا تھا،
اس نے ان صاحب سے کہا میاں ہر سال کہاں جایا کرتے ہو؟ بیکار اتنا روپیہ صرف یعنی ضائع کرتے ہو۔ انہوں نے کہا چلو اور انصاف کی آنکھ سے دیکھو، پھر تم کو اختیار ہے۔ خیر ایک سال وہ شخص ساتھ آیا، دیکھا کہ ایک فقیر سونٹا یعنی ڈنڈا لیے روزہ شریف پر یہ صدا یعنی آواز لگا رہا ہے، خواجہ 5 روپے لوں گا اور 1 گھنٹے کے اندر لوں گا اور ایک ہی شخص سے لوں گا۔ جب اس بد عقیدہ شخص کو خیال ہوا کہ اب بہت وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا اور اب تک اسے کسی نے کچھ نہ دیا، جیب سے 5 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا لو میاں تم خواجہ سے مانگ رہے تھے، بھلا خواجہ کیا دیں گے، لو ہم دیتے ہیں۔ فقیر نے وہ روپے جیب میں رکھے اور ایک چکر لگا کر زور سے کہا خواجہ تورے بلہاری جاؤں یعنی آپ کے قربان جاؤں، دلوائے بھی تو کس بد عقیدہ شخص سے، میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت معین الدین ضرور غریب نواز ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا حضرت خواجہ معین الدین سجزی رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں۔ خواب میں حاضری۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بیداری کے ساتھ ساتھ خواب میں بھی اجمیر شریف حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ مبارک ربیع الاخر 1302 ہجری 1302 ہجری میں سلطان المشائخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوا۔ اس سے 2 سال پہلے میری سیدھی آنکھ میں کثرت مطالعہ یعنی اسٹڈی کی وجہ سے کچھ ضعف آ گیا، یعنی کمزوری ہو گئی۔ میں نے 40 دن تک ڈاکٹروں سے علاج کروایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر سلطان المشائخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں چند اشعار لکھے۔ رات جب سویا تو خواب میں خوبصورت مقام دیکھا جس کے ایک طرف مسجد اور دوسری طرف مزار شریف تھا۔ جب قریب گیا تو 3 قبریں نظر آئیں، قبلے کی طرف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی، جبکہ اس کے پیچھے حضرت شاہ برکت اللہ مہروی رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف تھی۔ تیسری قبر میں پہچان نہ سکا۔ میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر مبارک کھلی اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں اور مبارک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ حلیہ مبارک یوں کہ طاقتور و دراز قد، رنگ سرخ، آنکھیں کشادہ اور داڑھی کے بال سیاہ ہیں۔ میں بے خود یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہو کر دوڑا اور قبر شریف کھلنے میں جو مٹی شریف باہر تشریف لائی تھی اس کو چہرے اور آنکھ پر لگایا اور سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ کسی نے منع کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یہ مجھے کیوں منع کر رہا ہے؟ اتنے میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے، گویا کہ مجھے اشارہ فرما رہے ہیں انہیں چھوڑو اور تم پڑھو۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ آیت نمبر 10 یا 16 تک پہنچا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ پاک کا کرم ہو گیا کہ ادھر خواب دیکھا ادھر آنکھ کے مرض میں کافی فرق پڑ گیا۔ میں نے کہا یہ اس مبارک مٹی ملنے کی برکت ہے اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی یہ کرم نوازی سلطان المشائخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی منقبت کی بدولت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ خلیفہ اعلی حضرت سید حسین علی اجمیری۔ خلیفہ اعلی حضرت حضرت سید حسین علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی اور مزار مبارک کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بطور عاجزی فرماتے ہیں، ہم برے ہیں بھی تو غریب نواز خواجہ کے ہیں۔ آپ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر ایک کتاب بنام دربار چشت اجمیر لکھی، جس میں بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری کے آداب لکھے ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بڑی عزت و تعظیم فرماتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے شہزادے کی بارگاہ میں دربار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں اعلی حضرت کی حاضری کا خوبصورت واقعہ خلیفہ اعلی حضرت سید حسین علی اجمیری بڑے پیارے انداز سے اپنی کتاب دربار چشت میں لکھتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد مجدد دین و ملت اعلی حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی 2 بار دربار خواجہ غریب نواز میں حاضر ہوئے ہیں۔ دوسری حاضری اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ آپ 1325 ہجری 1325 ہجری میں حج و زیارت کی سعادت حاصل کر کے جب ساحل ہندوستان پر اترے تو مختلف شہروں سے آپ کے چاہنے والے بمبئی پہنچ گئے اور کئی جگہ سے پیغامات آئے کہ آپ ہمارے ہاں کرم فرمائیں، مگر آپ سیدھے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے۔ خواجہ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مدینہ پاک کی حاضری کے بعد آپ نے ان کے شہزادے حضرت خواجہ ہند کے دربار میں حاضری دی۔ یہ حاضری ایسی عقیدت و محبت والی تھی کہ ہم خدام آستانہ اور تمام مسلمانان اجمیر کے دلوں پر نقش ہو گئی۔ آج تک ہم خدام میں اس حاضری کے چرچے ہوتے ہیں۔ مزار خواجہ پر اعلی حضرت کا سوئم اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ حضرت سید حسین علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری کے وقت اپنا وکیل دعا گو یعنی دعا کرنے والا بناتے اور 2 بار آپ کے گھر اجمیر شریف میں قیام بھی فرمایا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی سوئم کا انتظام آستانہ عالیہ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر بڑے پیمانے پر بعد فجر کیا، جس میں بہت ختم قرآن ہوئے اور آخر میں لنگر بھی تقسیم ہوا۔ عرس اعلی حضرت کے موقع پر حضرت سید حسین علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے قافلے کی صورت میں بریلی شریف مزار مبارک پر چڑھانے کے لیے چادر لاتے۔ سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلہ چشتیہ میں اپنی خلافت سے بھی نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف اجمیر شریف میں انا ساگر گھاٹی پر ہے۔ دربار خواجہ کے خدام غمزدہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ملک کے مختلف شہروں کی طرح اجمیر شریف میں بھی اہتمام کے ساتھ آپ کی فاتحہ یعنی سوئم کی تقریبات ہوئیں۔ آپ کے وصال سے دربار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خدام و مریدین کو بے پناہ رنج و ملال ہوا۔ اللہ غنی شان ولی راج دلوں پر، دنیا سے چلے جائیں حکومت نہیں جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزار خواجہ پر دعا قبول ہوتی ہے
والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احسن الویاء لآداب الدعاء، جس کو مکتبۃ المدینہ نے فضائل دعا کے نام سے پرنٹ کیا ہے، اس کتاب کی شرح خود سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور کئی مقامات پر اضافے بھی فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر باب امکنائے اجابت یعنی دعا قبول ہونے کے مقامات میں سے مقام نمبر 39 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ مرقد مبارک حضرت خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اجمیر شریف، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اجمیر شریف کے بارے میں ایک سوال ہوا، جس کے جواب میں آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ جان بوجھ کر عادتاً لفظ شریف نہ لکھنا، اگر اس وجہ سے ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس شہر مبارک میں آنے، زندگی مبارک گزارنے اور مزار شریف کو عظمت و برکت کی جگہ نہیں مانتا تو گمراہ یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا بلکہ عدو اللہ یعنی اللہ پاک کا دشمن ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، اور خواجہ خواجگان رحمت اللہ علیہ کا غلام بننے سے انکار کرنے کی وجہ اگر تکبر کرنا ہے تو وہی گمراہ یعنی راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے، اور پچھلی حدیث کے حکم کے مطابق عدو اللہ یعنی اللہ پاک کا دشمن ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، ترجمہ کنز ایمان، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں، جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا خواجہ پیا، ایک ذرہ ہو عطا عطار کے ہو جائے گا، خواجہ گھر بھر کا بھلا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عربی شجرہ بشکل سند میں القابات غریب نواز، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ کا شجرہ سند حدیث کی صورت میں تحریر فرمایا، اور اس میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو 5 القابات سے یاد فرمایا۔ نمبر 1، السید الاجل یعنی وقت کے بہت بڑے امام۔ نمبر 2، سلطان الہند یعنی ہندوستان کے بادشاہ۔ نمبر 3، حبیب اللہ یعنی اللہ پاک کے پیارے بندے۔ نمبر 4، وارث النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث۔ نمبر 5، معین الدین یعنی دین کی مدد فرمانے والے۔ الجشتی السجزی الاجمیری رضی اللہ عنہ، خواجہ خواجگاں غریب نواز قبلہ عارفاں غریب نواز سید زاہداں غریب نواز زینت عارفاں غریب نواز مرشد ناقصاں غریب نواز رہبر کاملاں غریب نواز ہادی گمراہاں غریب نواز مصلح عاصیاں غریب نواز حامی بے کساں غریب نواز ہے کسے بے کساں غریب نواز اے شہ صالحاں غریب نواز ہم پہ ہوں مہرباں غریب نواز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
صدر الشریعہ اجمیر شریف میں صدر المدرس خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ دربار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہو کر 1925 عیسوی سے 1933 عیسوی تک کم و بیش 8 سال دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں صدر المدرسین یعنی سب سے بڑے استاد کی حیثیت سے علم دین کی تدریس یعنی ٹیچنگ فرماتے رہے۔ خواجہ صاحب سے خاندان رضا کی محبت۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال شریف کے بعد آپ کے شہزادگان حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ ہر سال خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قل یعنی عرس کے موقع پر باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے۔ اب ملک کے کسی حصے میں ہوں مگر 6 رجب کو آپ کی حاضری اجمیر شریف میں ضرور بالضرور ہوتی تھی۔ غریب نواز کا باب۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر باقاعدہ ایک کتاب بنام گلبن غریب نواز لکھی ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں ایک اور خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ شیخ الاصفیاء سید غلام علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے میں گزاری، یہاں تک کہ آپ کا مزار شریف بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے متصل یعنی ساتھ والے قبرستان میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وجہ سے آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے کہ آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے خادم تھے۔ خلافت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں 13 جمادی الاخرہ 1338 ہجری بروز جمعۃ المبارک سید غلام علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ۔ پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب لکھتے ہیں، تلمیذ مرید و خلیفہ مجاز مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا عبدالہادی قادری رضوی نوری دامہ ظلہ سے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے شجروں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ماہرہ شریف سے جن 13 سلاسل میں خلافت و اجازت تھی، اس میں ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو بیعت بھی کیا تھا اور ان کی خواہش پر اردو منظوم شجرہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ بھی تصنیف فرمایا تھا۔ بارگاہ الہی میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے شجرے میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں، مرشدان چشت کی سچی غلامی کر نصیب، شاہ معین الدین چشتی با خدا کے واسطے، منقبت حضرت خواجہ غریب نواز۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ نے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی منقبت میں 19 اشعار لکھے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی اس منقبت کو قبول عام سے نوازا ہے۔ عام و خواص میں یہ منقبت کافی ذوق و شوق سے پڑھی سنی جاتی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، میں سرے جوش درے آغوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا،
جورے پامال یہ عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا، کس قدر جوش تحیر کے عیاں ہیں آثار، نظر آیا مگر آئینہ کو تلوا تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا، تیرے ذرے پہ معاصی کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف بھی کبھی اے مہر ہو جلوہ تیرا، تجھ میں ہے تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گستر سرے خدام پہ سایہ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، رشک ہوتا ہے غلاموں کو کہیں آقا سے، کیوں کہوں رشک دہے بدر ہے تلوا تیرا، بشر افضل ہے ملک سے تیری یوں مدح کروں، نہ ملک خاص بشر کرتے ہیں مجرا تیرا، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، 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 عقیدہ تیرا۔